ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کی جس میں 3 جرنیل اور کچھ بیوروکریٹس کا نام آیا جنہوں نے مبینہ طور پہ ایک کانٹریکٹ ایک دن میں سائن کروا کے مینیپولیٹ کروا کے پاکستان ریلوے کو تقریباً 25 ارب روپے کا نقصان کروایا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، لیفٹیننٹ جنرل سعید الظفر اور میجر جنرل حامد حسن بٹ کے نام بھی آ رہے ہیں. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنا ورژن دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں 2606029 پہ رابطہ کر سکتا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے اس رپورٹ رائٹنگ میں، اس انویسٹیگیشن میں کلیدی کردار ادا کیا. اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں اور آپ کو دھمکیاں کس کوارٹر سے آ رہی تھیں؟ دیکھیں جی، ایز سچ دھمکیاں تو ایسے جس طریقے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ جو 20 ممبران تھے اس کمیٹی کے، ان کو ڈیورنگ دا کورس آف دس انویسٹیگیشن، دس واز اے اسپیشل کمیٹی. اسپیشل کمیٹیاں جو ہیں خاص طور پہ بنائی جاتی ہیں اس کام کے لیے اور ان کی اسپیشل پاورز ہوتی ہیں. اس کے مطابق جو ہمارے ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن جو ممبران تھے، جو کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام ینگسٹرز تھے. 95% آف دس کمیٹی واز ینگ پارلیمنٹ، ٹوٹل ینگ. عابد شیر علی، مائی سیلف، نور عالم، ندیم افضل چاند چیئرمین، ویری ینگ. راجہ اسد، صدیق خان، دے آر پیپل، ماروی میمن آلسو ان دس کمیٹی. سو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو بڑی جو ہے تاکید کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا، چیزیں ڈگ کی. انہیں اپروچ کیا گیا کہ جی آپ اس طرح نہ کریں. انہیں مختلف قسم کی لالچ جو ہے وہ دی گئی ممبران کو گولف کورس کے مالکان کی طرف سے، اور پلس ان کے جو سو کالڈ بروکرز تھے سٹنگ ان دا گورنمنٹ اینڈ still sitting in the government of different slots. آپ کو بھی اپروچ کیا گیا؟ مجھے اپروچ کرنے کی کوشش تو کی گئی، بٹ in the next meeting میں نے یہ بات کہہ دی کہ خبردار کوئی آدمی مجھے اپروچ نہ کرے. سو میں I was that sort کہ بھئی کوئی میرے پاس آیا تو میں I'll name it on the floor. سو خبردار آپ ایسی حرکت کوئی بھی نہ کرے، یہ میں آپ سب کو کہتا ہوں. اس کے بعد میرے پاس کوئی نہیں آیا. ہمارے جو دوست تھے ان کو لوگوں نے پریشرائز کیا. کئیوں نے حکومتی حلقوں کے تھرو یہ بھی کوشش کی کہ جی اگر آپ نے یہ رپورٹس جو ہیں اس میں کوئی ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے ہم آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈز روک دیں اور آپ کو آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ فنڈز نہ دیں. ہو سکتا ہے ہم آپ پہ مختلف کیسز جو ہیں وہ بنا دیں. سو اچھا، بٹ آئی ہیو نتھنگ پرسنل اگینسٹ اینی جرنلز. میرے لیے شیخ وقاص صاحب، یہ پارلیمنٹ کی شاید پہلی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے جس میں اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. ہسٹورک. اٹس ناٹ اباؤٹ اسکینڈل، اٹس واٹ ریکمنڈیشن اور کنکلوژن جو دے دیا گیا ہے. کس کمال ہمت کے ساتھ آپ کے ینگسٹرز نے جو ہے اس کو ممکن بنایا ہے. دس از اے ہسٹورک ڈاکیومنٹ. بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟ دیکھیں جی، ایک زمین تھی، اولڈ گولفرز تھے جو ریلوے کے ملازمین تھے اور کوئی اور بزرگ تھے، وہ وہاں پہ گولف کھیلا کرتے تھے. گوروں کے زمانے کا ایک ریلوے کا گولف کا کورس تھا. تو وہ سڈنلی ایک کسی امیر زادے کے ذہن میں خواب آیا کہ اگر اس طرح میں کوئی ایک اسپیشل سا آئیڈیا لے کے میں فلوٹ کروں اور اس کی مارکیٹ کروں تو حکومت کو اور حکومتی لوگوں کو اگر اس میں ساتھ ملا لیا جائے تو آئی کین میک بلینز. اور یہ آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا. اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، اس وقت چیف ایگزیکٹو ہوا کرتے تھے، اور چیف ایگزیکٹو کے نیچے جو کیبنٹ تھی آپ کو پتہ ہے اس میں وزراء. جاوید اشرف قاضی کیا تھے؟ وہ تو منسٹر تھے اس وقت، منسٹر ریلوے تھے اس وقت. تو اس میں انہوں نے یہ فلوٹ کیا. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بڑا پسند آیا کہ جی وہ انٹرنیشنل لیول کا جو ہے گولف کورس ہوگا پاکستان میں. اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مگر کاسٹ کیا ہے؟ جو آدمی بلینز کمانا چاہتا ہے کیا وہ پاکستانی عوام کو ملینز کم از کم دینے کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کیا یہ گیا کہ پہلے بڈنگ مینوپولیٹ کی گئی. اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، جو ہم نے مین چیز اٹھائی ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پیپرا رولز کے مطابق، اور اگر ہم وہ پرنسپل فالو کریں جس کے مطابق سٹیل مل کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا تھا کہ جو آپ کی نیشنل ایڈورٹائزمنٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوارڈ جو چیز ہو وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں کوئی چینجز کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یو ہیو ٹو ری ایڈورٹائز، ری نیگوشیٹ، ری بڈ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے. انہوں نے یہاں پہ یہ کیا کہ لیز انہوں نے ایڈورٹائز کی 33 سال کی، جب ایوارڈ کیا تو 49 سال کے لیے کر دیا. لیز انہوں نے 103 ایکڑ کی ایڈورٹائز کی، جب ایڈورٹائز کیا جب ایوارڈ کیا تو 141 ایکڑ دے دیا. ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی اس نے جو پہلا ڈیسیژن لیا، اس پہلے ڈیسیژن کے مطابق جو لینڈ یوزر چارجز تھے وہ یہ لکھتے ہیں ملینز میں 21.6 ملین جو ہوں گے لینڈ یوزر چارجز ہوں گے پر اینم. دیٹ مینز 54 روپیز پر اسکوائر یارڈ. مگر وہی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو ایک فائنل ڈیسیژن لے لیتی ہے وہ پھر بیٹھتی ہے 2 مہینے کے بعد اور ایک اور ڈیسیژن لیتی ہے وچ دے کانٹ.
اس میں یہ 54 روپے پر سکوائر یارڈ کو 4 روپے پر سکوائر یارڈ کر دیتے ہیں، اور اس میں جو فوڈ اینڈ بیوریجز کی جو گراس میں سے وہ ہوتا ہے وہ مائنس کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان دا ہارٹ آف دا سٹی 141 ایکڑ زمین جو ہے، جو اربوں روپے کی مالیت کی ہے، وہ صرف 18 لاکھ روپے سالانہ کوڑیوں کے دام، کوڑیوں سے بھی نیچے اگر کوئی چیز ہے نا جی، تو اس پہ آپ کو لاہور میں ایک دکان نہیں ملتی ہے سالانہ 18 لاکھ روپے کرایہ پہ، 2 مرلے کی، 1 مرلے کی۔ آپ لاہور کے دل میں 141 ایکڑ زمین جو ہے وہ آپ دے دیتے ہیں 18 لاکھ روپے سالانہ کے اوپر۔ اور اس میں مزے کی ایک بات، فورن انویسٹمنٹ کا ڈرامہ بنایا گیا، ہمیں کوئی بی او آئی کی طرف سے ثبوت نہیں ملا، ہمیں ایف ڈی آئی کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بہت قیمتی بنگلے تھے انگریز کے زمانے کے، ہیریٹیج ریلوے کے کچھ تقریباً 33 کے قریب، یس، ان کو انہوں نے زبردستی، قانون ہے جی کہ آپ ایک سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 6 مہینے وہاں سے نہیں چھڑتے ہیں، they were forced out، they were forced out۔ اور وہاں پہ جو صرف مٹیریل تھا، ڈبریس اور وہ جو لوہے کا وہ جو کام ہوا تھا، اگر اس کو بھی صرف سیل کیا جاتا تو وہ بھی کروڑوں روپے میں تھا، مگر وہ ڈبریس کہاں گئی، وہ سامان کہاں گیا، ہم نے ان سے پوچھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد انیشل ایڈ کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل کا ذکر نہیں تھا، مگر اس کو جو کانٹریکٹ دے دیا گیا، ایوارڈ کر دیا گیا، تو ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی اس کے اندر آ گیا۔ کمٹمنٹ تھی فیز 1، فیز 2، فیز 3، ہر فیز کو ایک ڈیٹ، ٹائم لائن مقرر کی گئی تھی کہ آپ نے اس میں مکمل کرنا ہے، ورنہ آپ پہ پینلٹی ہوگی۔ کوئی بھی فیز اپنے ٹائم پہ مکمل نہیں ہوا، مگر ریلوے نے کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کیا۔ صدیق الفاروق صاحب، کیا وجہ تھی کہ ریلوے حکام اس وقت کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے؟ کون لوگ تھے؟ کیا وہ اتنے ہی پاورفل تھے؟ دیکھیے میں آپ سے کروں، سب سے زیادہ پاورفل تو ان کا منسٹر تھا نا، جاوید اشرف قاضی، جو استاد بھی تھا پرویز مشرف کا، اور پرویز مشرف اور یہ دونوں اکٹھے تھے نا اس وقت۔ انہوں نے کہا ایک جو انٹرنیشنل فرم کا نام جو انہوں نے دیا نا، اس کا نام تھا اپنا تھائی لینڈ کی نوپے ڈونگ، کہ یہ ہے، اور اس کا جو آگے تھا مسٹر اجمی اس کا فرنٹ مین، اور یہ بھی یہ وہاں بھی فراڈ کر کے بھاگا ہوا تھا۔ تو یہ آ کے ملا ان سے، جب یہ ساری چیزیں، یہ انہوں نے تو بہت تفصیل، اس وقت تو کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا کہیں سے، سب میں لوگ صدیق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ملیشین فرم، کیا ہوا پہلے دن میٹنگ میں آئی گاٹ 1 گھنٹہ لیٹ، تو مجھے میرے فرینڈز نے فون کیا، یار تم نے اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا کمیٹی بنوانے، تو ویئر آر یو؟ میں رات لیٹ سویا، میں جب پہنچا کمیٹی ایسے بیٹھی چپ کر کے، انکلوڈنگ چیئرمین۔ میں کہا واٹ ہیپنڈ؟ انہوں نے کہا جی ریلوے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ اربوں روپے انیشل فائل تھی وہ بھی شاید غائب ہو گئی ہے، جس میں یو ایس سے، یو اے ای اور جاپان کے انٹرنیشنل پہلے دن کمیٹی بیٹھی، ریلوے والے تو کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سامان چوری ہو گیا جی جب ہم آفس شفٹ کر رہے تھے، اور چوری کے درمیان ایک نائب قاصد پہ ایف آئی آر دی، اینڈ آئی سیڈ لسن، اربوں روپے کی چیز تم ایک نائب قاصد پہ ایف آئی آر دے کے چھڑاؤ گے، ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ سو اٹ ٹوک اس 2 years to get that file back and the documents back۔ سوری میں نے آپ کی بات یہ سارے کے سارے جاوید اشرف قاضی نے اپنی کسٹڈی میں رکھے ہوئے تھے، اور وہاں سے نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے ریلوے کے ذرائع سے تو ایک وہ جو بوگیاں تھیں نا ان کے حوالے سے مجھے کچھ فیکٹس ملے، باقی تو ادھر ادھر سے جو ہمیں اکٹھے ہوئے۔ اب یعنی مثلا میرے پاس میں نے بتایا تھا 125 ایکڑ زمین ہے، انہوں نے اب جب ان کو سب ریکارڈ مل گیا، صاحب اسی رپورٹ پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ 25 ارب روپے کی مبینہ کرپشن، جس میں 3 سابق فوجی جرنیل اور جو کہ ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہیں اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، ان کا نام آ رہا ہے، اور سرپرائزنگلی وہ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں۔ اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔